نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ عظیم ثواب کے حقدار وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا، حالانکہ وہ اللہ کا حرم ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یوں ہی اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر اور جان و مال خرچ کرنے پر صبر کیا، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور مخلوق سے رشتہ اپنا منقطع کر کے بالکل حق کی طرف متوجہ ہیں، اور سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کی وجہ سے جو ان پر تکلیفیں آئیں اس کو برداشت بھی کیا اور صرف اپنے رب کی طرف اور حق کی طرف متوجہ رہے، ان کی تعریف کی گئی۔ اور یہاں پر علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا یہ یہاں پر اللہ نے توکل بتایا کہ ان کا توکل بہت عظیم تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا مال، اپنی دولت، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور وہ عزت کے بدلے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی حقارت پر اور مالداری کے بدلے میں فقر و فاقہ پر راضی ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی ان کی اس حقارت کو، کہ جو لوگ ان کو حقارت سے دیکھ رہے تھے، اللہ نے اس حقارت کو عزت میں، اور جو ان پر فقر آیا تھا اس کو مالداری میں تبدیل فرما کر اللہ نے انہیں جزا دی، اور وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوئے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر لکھتے ہوئے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیبوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ جو فضیلت میں میرے آقا کے صحابہ کی طرح ہو۔ یعنی میرے آقا کے صحابہ کی شان کتنی بلند ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں بھی ایسا کوئی نہیں ملے گا، اور حضرت موسیٰ کے نقیبوں میں بھی کوئی نہیں ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کا یہ دلیل دے کر انکار کیا کہ اللہ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے کہ ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے ہی، مردوں میں سے اس نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور اس آیت میں ایک اور بات بتائی گئی کہ اے لوگوں علم والوں سے پوچھو۔ علم والوں سے مراد یہاں پر علماء نے لکھا اہل کتاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کفار مکہ اس بات کو جانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے، اور ان کی طرف اللہ نے رسول بھیجے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، وہ بھی ان کی طرح بشر تھے۔ تو جب کفار مکہ اہل کتاب سے پوچھتے تو وہ انہیں بتا دیتے کہ جو رسول ان کی طرف بھی بھیجے گئے تھے وہ بھی بشر تھے، اور اس طرح ان کے دلوں سے یہ شبہ زائل ہو جاتا۔ یہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو ہی نبی کیوں بنایا، اللہ نے فرشتوں کو نبی بنا کر کیوں نہ بھیجا؟ تو یہ بات ان کو بتائی گئی اس آیت میں، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس مسئلے کا کبھی علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علماء کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بات نہ پتہ ہو
تو تم علماء کے پاس آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر ارشاد فرمایا کہ جب رخصت کے بارے میں انہیں معلوم تھا، یعنی میرے آقا علیہ السلام کو جب کسی کی وفات کے بارے میں بتایا گیا تو حضور علیہ السلام نے، کیونکہ ایک رخصت ہوتی ہے اور ایک عزیمت ہوتی ہے، تو رخصت جب شریعت کی طرف سے ملے تو اس پر عمل کر لے اور اپنی جان بچا لے۔ تو یہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، سنیے۔ فرمایا کہ جب رخصت کے بارے میں انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں، کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنا ہے۔ یعنی انسان اگر جہالت کی بیماری سے شفا چاہتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اسے چاہیے وہ سوال کر لیتا، وہ پوچھ لیتا اہل علم سے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نہیں پتہ تو پوچھنے کی زحمت نہیں کی جاتی، تو دونوں کے لیے بتا دیا کہ عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور میرے آقا نے فرمایا جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ آپ نے پھر آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہٰذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو کیوں نازل کیا وہ بتایا کہ ہم نے آپ کی طرف اے محبوب یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ، وعید کو، کیونکہ ہر کوئی قرآن کے احکام کو سمجھ نہیں سکتا، اس میں جو وعدہ دیا گیا، جو وعیدیں بیان کی گئیں وہ سمجھ نہیں سکتا، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ، وعید کو اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کر دیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی طرح حدیث پاک بھی معتبر، قابل قبول اور لائق عمل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے قرآن پاک میں جو موجود احکام وغیرہ ہیں ان کو حضور کے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ منصب عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے، قرآن جس طرح حجت ہے اس طرح حدیث پاک بھی حجت ہے۔ تو علماء نے فرمایا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہی کا نام تو ہے، اور اس کے علاوہ بھی آیات میں حدیث پاک کے حجت ہونے پر وہ دلالت کرتی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے زبان سے جو الفاظ نکلے اور جو حضور کے اقوال و افعال نکلے وہ بھی حدیث ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے ضروری، لائق عمل اور قابل قبول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو حدیث پاک کو حجت مانے بغیر کسی کو بھی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں اسلام کے بنیادی احکام جیسے نماز کا حکم ہے
لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، کتنی پڑھنی ہے، کس وقت میں پڑھنی ہے، کون کون سی نمازیں ہیں، یہ سب حدیث پاک سے پتہ چلے گا۔ صرف مطلق اقیم الصلاۃ قرآن میں بار بار کہ نماز قائم کرو، لیکن کیسے قائم کرو تو یہ حدیث پاک سے۔ نماز کے بعد روزہ لے لیجئے، یہ قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، لیکن کیسے رکھو، کتنے رکھنے، کب سے کب تک روزہ ہوگا، یہ ساری تفصیل حدیث مبارکہ میں۔ اسی طرح حج دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے صاحب استطاعت پر حج فرض، لیکن اس کا قرآن میں آپ کو صرف حج کا فرض ہونے کا ذکر ملے گا، لیکن پوری تفصیل حدیث مبارکہ میں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، لیکن کب دو، کتنے مال پر دو، یہ سب حدیث مبارکہ سے پتہ چلے گا۔ تو فرمایا ان پر عمل اسی صورت ممکن ہے کہ جب حدیث پاک پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان تمام احکام کی جو تفصیل کا بیان ہے وہ صرف احادیث میں ہے۔ اور اس آیت میں تیسری بات جو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ محبوب آپ ان کو قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس میں جو احکام ہیں وہ آپ لوگوں سے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں، تو یہاں قرآن حکیم نازل کرنے کا ایک مقصد بتایا گیا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اور اس قرآن میں جو موجود حقائق اور عبرت انگیزیوں پر جو قرآن مطلع کرتا ہے تو وہ اس سے مطلع ہوں، یعنی وہ ان کاموں سے بچیں کہ جن کی وجہ سے سابقہ امتیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن ایک پڑھنے والا ہے، بعض لوگ صرف قرآن کی تلاوت کو ہی ضروری سمجھتے ہیں اور وہ سمجھنے کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے اور وہ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ لہٰذا جو قرآن پڑھنے والا ہے، قاری، صرف قاری ہے جس کی تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا قاری سے عالم بعمل افضل ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کو اس کی تلاوت بھی کرے اور اس کو سمجھ کر اور اس میں بیان کیے گئے احکام، عبرت انگیز واقعات، موت کے وقت کی آفات، گناہ گاروں اور کافروں پر ہونے والے جو جہنم کے عذابات اور نیک مسلمانوں کو ملنے والے جنت کے انعامات، جیسے ہم نے 14 پارے میں سنے کس مقام پر اللہ نے بار بار ذکر کیا اور کس انداز سے ذکر کیا، تو فرمایا کہ جب وہ اس میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کریں گے تو قرآن حکیم کی برکتیں انہیں اچھی طرح حاصل ہوں گی، اور ان کے دل پر اگر گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہوگی تو وہ بھی صاف ہو جائے گی۔ دو حدیث مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ اور ایک اللہ کے ولی کا قول ذکر کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، یعنی یہ جو ہم سب کے باڈی کے اندر جو دل ہے، فرمایا کہ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے کہ جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی کہ یہ دل کا زنگ کس چیز سے دور کر دیا جائے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کاموں سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، ایک کثرت سے موت کو یاد کرنے سے کہ ہم نے مرنا ہے، ہماری موت آئے گی اور یہ حقیقت ہے، اس کے لیے ہمہ وقت بندہ جب تیار رہے، موت کو روزانہ یاد کرے تو موت سب سے بڑا اس کے لیے واعظ ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، تو قرآن کو اگر صرف تلاوت بھی کرتا رہے تو یہ دلوں کو صاف کرتا رہتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی دوا 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو لے لو تو تمہاری دوائی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 1 غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 کہ بھوکا رہنا، یعنی بھوک بھی انسان کو فرمایا کہ اس کے دل کی بیماری جو ہوتی ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 3 رات
میں اٹھ کر نوافل ادا کرنا جب تنہائی میں، اور نمبر 4 سحری کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رونا اور کریا ازاری کرنا، اس سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 آپ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والے ہوں، نیک لوگ ہوں، علماء کی مجلسیں ہوں، دین سکھا اور سکھایا جاتا ہو، جتنے بھی نیک لوگوں کی صحبت جہاں سے بھی ملے وہاں انسان بیٹھے، انشاءاللہ اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور ہمیں دلوں کی صفائی عطا فرمائے، اور جو قرآن حکیم کے نازل کرنے کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ غور و فکر ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک ہمیں وہ صلاحیت، وہ قابلیت اور وہ ذوق اور وہ شوق عطا فرما کہ ہم قرآن حکیم میں غور و فکر کریں اور ہماری زندگیوں میں قرآن کا نور آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کر مولائی کریم اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں غور و فکر کی توفیق دے دے میرے مولا، ہماری ہمیں فکر کی پرواز عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں بصیرت والی آنکھ دے دے، بصیرت والا دل دے دے میرے مولا، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کی تلاوت کی شب روز ہمیں توفیق دے دے، ہمیں ذکر اللہ اور ذکر رسول موت کی آخری ہچکی تک، سانس کی آخری مولائی کریم جب ہمارا آخری وقت ہو مولائی کریم اس وقت تک ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولائی کریم اسلام پر زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو تمنا ہو، جو مراد ہو، پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔